السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو شروعاتی دور تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑے بڑے قدم اٹھائے، اور اگرچہ اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کیا ہے، لیکن آج پوری دنیا اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو قدم اٹھائے ہیں اس وقت میں، تو ان کی دور اندیشی اس کے پیچھے تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو رومن امپائر اور پرجن امپائر یعنی روم اور فارس اس کے خلاف جو جماعتیں لڑ رہی تھی اس کا امیر بنایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا۔ اب آگے ایک اور علاقہ فتح کرنا تھا، وہ بھی سیریا یعنی ملک شام ہی کا علاقہ تھا، جہاں پر روم والے اپنے ظلم و زیادتی میں مشہور تھے۔ آمس نامی ایک علاقہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے جب اس پورے علاقے کو گھیرا ہے، اس کی نوعیت یہ تھی کہ اس کی دیواریں بڑی مضبوط تھی، پورے شہر میں دیواریں تھیں آس پاس، اور دیواروں کے بعد پانی تھا تاکہ کوئی اس کو آسانی سے فتح نہ کر پائے۔ اور صحابہ کرام نے اس زمانے کے اندر اس علاقے کو گھیرا جب دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، اور وہ علاقہ بہت سرد علاقہ ہے، اور صحابہ کرام جو ہے یہ عرب کے لوگ ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ کئی عرصے تک اس علاقے کو گھیرا ہے، لیکن فتح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب واپس لوٹا جائے۔ صحابہ کی مختلف جماعتیں تھیں، یہ واپس لوٹنے لگی، تو جو روم والے تھے آمس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سوچا، اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ گرم علاقے کے لوگ ہیں، یہاں یہ سردی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جب جماعتیں واپس ہونے لگی تو وہ جو قلعے والے اندر تھے، سٹی والے تھے، شہر والے تھے، وہ باہر نکل آئے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ تو ٹوٹا ہوا ہے، اب ان پر حملہ کر کے ان کو ایک دم ختم کر دیا جائے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اگرچہ آرمی چیف کے عہدے سے ہٹائے گئے ہیں، لیکن رائے مشورے سے سب کام ہوتے ہیں۔ تو خالد ابن ولید کا یہ مشورہ تھا کہ یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو دکھاؤ کہ ہم جا رہے ہیں۔ جب یہ سوچیں گے کہ ہم تھک ہار کے جا رہے ہیں تو یہ ضرور ہم پر حملہ کریں گے، اور یہ نکلیں گے باہر۔ جب تک نکلیں گے نہیں تو تک مسئلہ حل ہونے والا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اب جو ہے صحابہ کرام کی جماعت نے جو مڑ کر پرزور ان کا جواب دیا، تو جتنے لوگ باہر آئے تھے سب جو ہے قتل کیے گئے، اور اندر والے جو ہے سہم گئے اور ابو عبیدہ ابن جراح کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ اب اگلا علاقہ ترکی کا تھا، استنبول کی طرف روانہ ہونا تھا، لیکن اب مدینہ سے ایک آرڈر آتا ہے، بالکل عجیب آرڈر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آرڈر یہ آتا ہے کہ بس اب آگے نہیں جانا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اب ابو عبیدہ ابن جراح پورے ملک شام کے گورنر بنیں گے، اور پورے ملک شام کے اندر اور جو علاقے فتح ہوئے ہیں اس میں اسلام کا نظام قائم ہوگا، کوالٹی پیدا کی جائیں گی۔ کیونکہ دوستو آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اس دنیا کے اندر، اور حضرت عمر کے دور کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان جو منگولوں کا ایک بہت بڑا سردار گزرا ہے، اس نے بھی دنیا کے بہت بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، لیکن ظلم و زیادتی اتنی کی لوگوں پر کہ اس کی حکومت ٹک نہیں پائی۔ ایک اللہ کا نظام یہ ہے کہ ظلم کرنے والی حکومت ٹک نہیں پاتی، کیونکہ اللہ رب العزت اور مظلوم کی جو بددعا ہوتی ہے اس کے بیچ میں اللہ رب العزت نے پردہ نہیں رکھا ہے، یہ فوراً اللہ کے پاس پہنچتی ہے، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذہن میں یہ بات تھی کہ اگرچہ ہماری کوانٹٹی بڑھ جائے گی، بڑے بڑے علاقے ہمارے زیر نگی آ جائیں گے، ہماری سرپرستی میں آ جائیں گے، لیکن اگر ہمارے اندر کوالٹی پیدا نہ ہو سکی، مدینہ کا جو نظام چل رہا ہے یہ نظام اگر عام نہیں کیا گیا، عدل و انصاف عام نہیں کیا گیا، ظلم و زیادتی سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا کہ اس کے نقصانات کیا ہے، تو پھر وہی ہوگا کہ مسلمان جہاں رہیں گے ظلم کریں گے۔
تو حضرت عمر نے کہا آگے نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب اسلام کا نظام قائم کرنا ہے، لوگوں کے اندر انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ اب اس علاقے کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنا مین ہیڈ آفس بنایا آمیس میں، اور دمشق کے اندر حضرت خالد ابن ولید کو گورنر بنایا گیا کہ آپ دمشق جائیں، اور عمرو ابن عاص کو اردن، جس کو جارڈن کہتے ہیں، اس کا گورنر بنایا گیا، اور 1 سال تک خوب وہاں کے لوگوں پر محنت کی گئی، دین بتایا گیا، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے فوراً اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ سرنڈر کیے تھے انہوں نے۔ اب ان کو بتانا تھا اسلام ہے کیا، تمہاری کامیابی جس دین میں رکھی ہوئی ہے وہ کیا چاہتا ہے، اور تم اس کو اپنانے کے بعد تمہارے اندر کیا تبدیلی آئے گی۔ اب لوگوں کے ذہن ایسے بننے لگے دوستو کہ لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ واقعی یہ جو دین اسلام ہے یہ صرف مدینہ اور مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس علاقے کے لوگ بغیر کسی زور زبردستی کے اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام سے مشرف ہونے لگے، لوگ دین میں جو ہے داخل ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقصد تھا یہ پورا ہوا۔ اس چیز کو 1 سال گزر گیا۔ کتنا گزر گیا؟ 1 سال۔ اب پورے ہسٹری کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے فارس کے بادشاہ سے صلح کرنے کی ٹھان لی۔ اس سے پہلے 1000 سال تک ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک لڑائی ہوئی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے 800 سال تک لڑے ہیں آپس میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ روم کے اندر۔ لیکن اسلام کے نظام کو ختم کرنے کے لیے وہ اتنے کٹر دشمن یہ آپس میں ایک ہونے لگے، حتیٰ کہ روم کے بادشاہ نے اپنی پوتی کی شادی فارس کے بادشاہ سے کروا دی، اور یہ پلان کیا کہ ہم اتنے بڑے دشمن ہیں آپس کے، سب دشمنی بھلا دی جائے، ورنہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روم اور فارس سب کو کھا جائے گا۔ اب پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے فوجیں بنانا تیار کی، اور روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ جس گھر میں نوجوان ہے جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے، اس کو ہتھیار اٹھانا ہے، اس کو تربیت دی جائے گی، اور مسلمانوں کو یہاں سے اس علاقے سے ہم کو نکالنا ہے کسی بھی صورت میں۔ پھر روم کے بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے گورنروں کو جو اس زمانے کے اندر تھے، سب کو جمع کیا اور کہا کہ مسلمان اتنی تعداد میں کم ہونے کے باوجود، ایک دوسرے علاقے سے آنے کے باوجود ہماری تعداد اتنی ہے، پھر بھی ہم پر غالب کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے ظاہری اسباب کو دیکھا اور ظاہری اسباب کو بیان کیا۔ ایک چیز تو یہ بیان کی کہ مسلمانوں کی جو آرمر ہوتے ہیں، جو جنگ کے اندر کپڑے پہن کر لڑے جاتے ہیں، وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو تھکن نہیں ہوتی، لیکن رسک زیادہ رہتا ہے، اور ہم وہ رسک لینا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، دوسری کیا وجہ ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر کام کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، ایک ساتھ نہیں آتے۔ اچھی بات ہے۔ اب جو ہے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی طرح حکمت عملی پر عمل کیا کہ ہم بھی جو ہے اپنی آرمر جو ہوں گی اس کا وزن کم کریں گے تاکہ تھکن نہ ہو، اور اس طرح سے پورے ملک کے اندر یہ عام بات ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے جو علاقوں کے اندر کچھ بد نصیب لوگ تھے انہوں نے بھی بغاوتیں شروع کر دی۔ اب کیا کرنا؟ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام جماعتوں کو یہ حکم دیا کہ یہ جو علاقہ ہم نے فتح کیا ہے، آمیس کا علاقہ، اس کو ہم چھوڑ کر پیچھے ہٹیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ خالد ابن ولید دمشق میں ہے، وہاں پر جائیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایسا کام کیا کہ جن لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، 1 سال تک ٹیکس لیے ہے، تو وہاں کا جو فائننس منسٹر تھا مسلمانوں کا، اس کو حکم دیا کہ جتنے لوگوں سے ہم نے ٹیکس لیا ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے لیا تھا، اب ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں تو گھر گھر جا کے سب کا ٹیکس واپس کرنا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ ایسا فیصلہ لیا ہے دوستو کہ تاریخ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ملتا، کہ اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے، اور ایمان والے کیسے تھے اور ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا ایک صاف نمونہ ہے۔ اب جب وہ لوگوں کے گھروں پر جا کر جو ٹیکس وصول کیے تھے وہ دینے لگے، تو بڑے تعجب میں اور سکتے میں آ گئے وہ لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ نہ انہوں نے ہمارا ملک فتح کرنے کے بعد ہماری عزتیں لوٹی، نہ ہمارے اوپر ظلم کیا، نہ قتل و غارت گیری کی، ہماری حفاظت کے لیے جو انہوں نے محصول لیا ہے، ٹیکس لیا ہے، وہ بھی واپس کر کے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، جو ان کا دینی پیشوا تھا، پادری تھا، اس نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں اپنے خداوند سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تم کو وہ ہم پر واپس مسلط کر دے، ابھی تو تم جا رہے ہو، لیکن یہ جو روم والے ہیں، جو ظلم زیادتی کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہم کو دبائے رکھا اور ہماری عزتوں کو پامال کیا، عام لوگوں کی جو ہے کوئی چلنے نہیں دی، عام لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کیا، تمہارے دین نے اور تمہارے اسلام نے ہم کو سمجھایا کہ یکسانیت کیا ہوتی ہے،
تم نے ہم کو انسان سمجھا, ان لوگوں نے ہم کو جانور سمجھ کے رکھا تھا. تو ہمارا خدا یہ کرے کہ تمہاری حکومت ہم پر واپس لوٹ آئے. لہٰذا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے, ملک اس کی طرف روانہ, دمشق کی طرف روانہ ہوئے. پھر مدینہ سے ایک آرڈر آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر بھیجا کہ دمشق کو بھی خالی کیا جائے, کیونکہ یہ بہت بڑی سٹی آج بھی ہے اور اس زمانے کے اندر بھی تھی, اور اس کا فتح ہونا بہت بڑی بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دمشق کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ, اردن کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ, حتیٰ کہ ایسے علاقے میں آ جاؤ جہاں پر سامنے تمہارے سب دشمن ہوں گے اور پیچھے عرب کا علاقہ ہوگا, کہ پیچھے سے کہیں سے بغاوت کا کوئی اندیشہ نہ ہو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اندر یہ ارادہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں خود اس جنگ کو لیڈ کروں گا, میں خود جاؤں گا یہاں پر, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پوری رومن اور پرجین امپائر پہلی مرتبہ ایک ہو گئی تھی, لاکھوں کی تعداد, جس کے پیش نظر ایک جنگ سامنے ہوئی ہے, وہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. جنگ یرموک, کہ 30,000 صحابہ کرام تھے اور سامنے 2.25 لاکھ کا لشکر تھا. کتنا؟ 30,000 اور سامنے 2.25 لاکھ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں, ہم یہاں سے ایمان والوں کی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے. جس میں یہ بات ملتی ہے کہ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ کم و بیش, اس میں سے 100 صحابہ اس وقت انہوں نے جو ہے یہ کیا کہ ہم بھی جائیں گے. بدری صحابی گئے ہیں جنگ یرموک میں, اسلام کی سب سے پہلی جنگ, کیونکہ حالات ویسے ہی تھے لگ بھگ, بلکہ اس سے بھی خطرناک. 100 بدری صحابی نے نام لکھا ہے کہ ہم جائیں گے, حالانکہ اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. جن کو دیکھ کر 3,000 صحابہ کے نام جو نوجوان تھے انہوں نے بھی نام لکھا ہے ہم بھی جائیں گے. اور تقریباً 5-6 ہزار کا مجمع تیار ہو گیا کہ ہم جو ہے جو خالد ابن ولید, ابو عبیدہ ابن جراح, عمرو ابن عاص, جو بڑے بڑے صحابہ وہاں پر ہیں, ہم کی مدد کے لیے جائیں گے. اور پھر جنگ یرموک کا واقعہ پیش آیا, انشاءاللہ اس کو میں آئندہ ذکر کروں گا. آج کے سیرت کے سبق سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ ہم آج کوالٹی پر دھیان دیں, کوانٹٹی تو اللہ رب العزت چاہیں گے تو بڑھ جائیں گی. آج دیکھیں پورے دنیا کے اندر کہ ہماری تعداد کم ہے, بلکہ سب سے زیادہ ہے, لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت ایک بزرگ نے کہا کہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ پیاز کے چھلکے کی طرح ہے. کوئی حیثیت نہیں ہوتی پیاز کے چھلکے کی, بے وزن, بے قیمت, حالانکہ تعداد بہت زیادہ ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے جتنے پورے دنیا کے اندر ممالک ہیں سب غریب ملک ہیں, بلکہ بڑے پیسے والے ہیں مسلمان, اور مسلمانوں کے پیسے کی قیمت بھی بہت ہے, اور مسلمانوں کے پاس قدرتی خزانے بھی بہت ہیں, ہر چیز ہے. تو پھر ہے کیا نہیں ہے؟ کوالٹی نہیں ہے. میں اپنی بات کروں, دوسرے پہ الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہم کو. ہم اپنے گریبان میں جا کے ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے؟ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوالٹی پر محنت کی, اس لیے اس علاقے سے پیچھے ہٹ گئے. بس اب آئندہ کیا ہوا, کوالٹی والے مسلمانوں نے کیا کیا, اللہ کی مدد کیسی آئی, انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دیں. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ آج رات سے اجتماع شروع ہو جائے گا, تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اجتماع میں پہنچنے کی فکر کریں. جو لوگ بس سے جانے والے ہیں وہ رات کو 9:30 بجے اس مسجد میں جمع ہو جائیں. یہاں سے انشاءاللہ 10-10:30 بجے اللہ نے چاہا آپ لوگ جلدی آ گئے تو بس نکل جائیں گی. اور جو لوگ اپنی سواریوں سے ٹرین وغیرہ سے آنے والے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ, کم سے کم کل صبح فجر بعد نکلیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی. 2 دن کا اجتماع ہے, صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے سامنے دیکھیں. ہم 2 دن جو ہے دھول مٹی کو برداشت کر لیں, تھوڑے کھانے پینے کے نظام کو آگے پیچھے کر لیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. تو اس میں پہنچنے کی ہم کیا کریں گے؟ فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے.